رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا الى آخر الرکوع آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بازوں پر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان جس کی توفیق خاص سے اس کے دربار گوہربار میں حاضر ہیں، دعا ہے میرا مولا ہماری اجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے قبل جتنی بھی آیات تھیں اللہ کریم نے ان میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ، اللہ ان کو کیا اجر دیتا ہے، اور جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے۔ اب یہاں سے ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو لوگ مال دیتے ہیں اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کا دگنا مل جائے، یعنی بطور سود کسی کو مال دیتے ہیں اور نہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتے ہیں اور لوگوں سے صرف مال بٹورنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اب یہ سارا رکوع آگے ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھانے والے ہیں، لا یقومون، قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح ایک نشے والا آدمی نشے میں دھت ہوتا ہے اور خبتی اور مبہوت الحواس بن کے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح اللہ کے سامنے وہ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں قالوا انما البیع مثل الربا، جو دنیا میں کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو اسی طرح ہے کہ اس میں بھی نفع ہوتا ہے اور سود میں بھی نفع ہوتا ہے، یعنی ان کی لاجک یہ ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت میں مال دیا جاتا ہے اس کے بدلے میں نفع حاصل کیا جاتا ہے، اور یہاں پر دیکھو ہم پیسے دے رہے ہیں اس کے بدلے میں نفع لے رہے ہیں، یعنی لاجک یہ بناتے تھے کہ تجارت اور سود کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ تمہارے رب کا حکم ہے جس نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، بس اللہ کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے اس کو قبول کرو چاہے تمہاری مرضی ہے، اپنے ذہن کو جدید کرتے ہوئے تم سود کو بھی حلال قرار دو۔ فرمایا فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور یہ اللہ کا حکم ہے تمہاری طرف آ چکا ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ بندہ جو اس بات پر ڈٹ گیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، سود لینا ہی لینا ہے، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اس آیہ مبارکہ میں بنیادی طور پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی کچھ لوگوں کا طریقہ ہے اور یہ نقطہ نظر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح تجارت ہوتی ہے، کاروبار آپ کرتے ہیں، ایک چیز آپ بناتے ہیں یا لیتے ہیں، پھر اس چیز کو آپ نفع میں فروخت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک چیز آپ نے 20,000 کی لی ہے تو آپ اس کو نفع کے اندر 22, 23, 24, 25,000 تک بیچتے ہیں، تو اب اوپر جو یہ نفع آپ لے رہے ہیں اسی طرح تجارت کے اندر نفع ہو گیا، اور ہم نے کسی کو 20,000 روپیہ دیا، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے 5 ماہ بعد یا سال کے بعد ہم تو اس سے 25 لیں گے۔ فرمایا جس طرح تجارت میں وہ نفع ہے اسی طرح پیسے کے ساتھ یہ نفع ہے، تو تجارت اور سود بالکل برابر ہیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے،
جب ایک بندہ تجارت کے راستے پہ چلتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو اب وہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، اب دونوں چیزیں ہیں، اسے نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ گارنٹی نہیں کہہ سکتا گارنٹی کے ساتھ وہ کہ میں اس میں لازمی طور پہ نفع حاصل کروں گا۔ ہو سکتا ہے مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے اور وہ اس میں گھاٹے میں آ جائے، اسے نقصان اٹھانا پڑے۔ لیکن سود کے اندر کیا ہے کہ جب کسی نے پیسے دیے، اس کے بعد کنفرم ہے، تسلی ہے کہ میں نے دے دیے ہیں، اس کے بعد مجھے اتنا مل جانا ہے۔ اور تجارت کے اندر کیا ہے، بندے کو ٹائم بھی دینا پڑتا ہے، محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن سود میں کیا ہے، بس پیسے دے دیے، عرصہ بیت گیا، اس کے بعد لے لیے۔ اللہ کریم نے فرمایا اللہ نے تجارت کو تمہارے لیے حلال قرار دیا اور سود کو حرام فرما دیا ہے۔ معراج کی رات جب میرے آقا عالم میں بالا کی بلندیوں میں جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قوم کو دیکھا جس کے پیٹ بڑے بڑے ہیں اور ان میں سانپ نظر آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو پیسے کی بڑھوتری کے چکر میں بیاج لیا کرتے تھے۔ پھر آگے چلتے ہیں، ایک خون کی نہر ہے جس کے اندر لوگ غوطہ لگا رہے ہیں، اور جبریل امین دکھاتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ حضور دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ آتا ہے، ایک پتھر لیتا ہے، ان کے منہ کے اندر ٹھونستا ہے، ان کے منہ سے بھی خون نکل رہا ہے، ان کی ناک سے بھی خون بہہ رہا ہے، کانوں سے بھی خون نکل رہا ہے، اور جیسے ہی وہ غوطہ لگاتے ہیں اس نہر کے اندر جو خون کی نہر ہے، اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں، فرشتہ پھر نیچے دبا دیتا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بھی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ دوسری حدیث جو مسلم کے اندر موجود ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا سود اس کے 70 درجات ہیں گناہ کے، اور فرمایا سب سے نچلا درجہ گناہ کا یہ ہے سود کے برابر کے اندر، فرمایا کہ بندہ معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، سب سے نچلا درجہ سود کا یہ ہے۔ تو فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اے لوگو جان لو اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسا گناہ کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ بندہ ظاہری طور پہ تو دیکھتا ہے کہ میں نے 20,000 دیا تھا، اس کے بدلے میں 50 مل رہا ہے، اس کے بدلے میں 25 مل رہا ہے، سود کے طور پہ میرا مال بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے جو نتائج ہیں، اس کا جو کنکلوژن اور نتیجہ ہے وہ بڑا بھیانک ہے کہ بندہ جب سود لیتا ہے یا دیتا ہے۔ اب یہاں پر بڑی باریک بات میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو سود لیتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، جو سود دیتا ہے وہ بھی برابر کا شریک ہے، اور جو گواہ بنتا ہے اور کاغذات کے اندر نام شام لکھتا ہے وہ بھی برابر کا شریک ہے۔ یعنی سود لینا اور دینا تو دور کی بات ہے، جو بندہ اس میں شریک ہو جاتا ہے بطور گواہ کہ ٹھیک ہے میں گواہ ہوں اس نے تم سے پیسے لیے ہیں، فرمایا وہ بھی برابر کا شریک ہے۔ فرمایا ظاہری طور پہ تو تم دیکھتے ہو تمہارے پاس زیادہ پیسے آ گئے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اصل میں پیسہ وہی زیادہ ہوتا ہے جس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، چاہے وہ کروڑوں اربوں کی شکل میں تمہارے پاس ہو، لیکن تمہیں سکون نہیں ہوگا، کبھی بیماری آ رہی ہے، کبھی کوئی حادثہ پیش آ رہا ہے، تو اس شکل کے اندر تمہارا پیسہ کسی نہ کسی راستے سے نکل جائے گا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ظاہری طور پہ تو بندہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے تھے، میں نے اس میں سے 1000 روپے اگر اللہ کی بارگاہ میں دے دیا ہے تو 20,000 تھا، اس میں سے 19,000 باقی رہ گیا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس 19,000 کے اندر اتنی برکت ڈال دے گا کہ بندے کے آنے والی جو مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، بیماریاں ہیں، جو آفات اور حادثات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ٹال دیتا ہے، وہی 19,000 اتنا کام کر جاتا ہے جہاں 40 بھی کام نہیں دے سکتا ہے۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، قیامت والے دن انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے توشہ آخرت جمع کر رکھا ہے، اب انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی
انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ ہم نے یہ گناہ کر رکھا ہے اب ہماری بار پست ہوگی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہیں سود نہیں لینا چاہیے، پھر تمہیں سود نہیں دینا چاہیے، ان ساری چیزوں سے بچ جاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو بندہ یہ کام نہیں کرتا ہے، سود لیتا اور دیتا نہیں ہے، کہتا ہے کہ میں ان احکام کو نہیں مانتا، فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کا رسول اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ کون بندہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکے گا؟ بندے کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے سامنے جنگ کرے؟ فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اگر تم توبہ کر لو گے اور اپنے مال کو بطور صدقہ اللہ کی بارگاہ میں دو گے، اور اگر تم صدقہ نہیں دے سکتے تو بطور قرض حسن اپنے مسلمان بھائی کو دے دو۔ یعنی کسی مسلمان بھائی کو تم اگر اس کے اوپر اتنا اثار نہیں کر سکتے کہ صدقہ دے دو یا اس کی ہیلپ کر دو، تو فرمایا پھر ایسا کرو، پھر اسے قرض حسن دے دو، پھر اسے قرضہ دے دو اور کہو کہ ٹھیک ہے بھائی جان آپ مجھے واپس کر دینا۔ فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ اپنے آپ پر ظلم کرو اور نہ ہی دوسرے کسی پر ظلم کرو۔ فرمایا قیامت والے دن اس بندے کو ظالموں کی صف سے اٹھایا جائے گا جس نے کسی کو سود دیا ہوگا یا کسی سے سود لیا ہوگا۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حلال کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو رزق ہمیں دیا ہے اللہ تعالی ہمیں حلال کے راستے پر لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، سود اور اس طرح کی عیاشیوں سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین اللہم